हैं मोहतरम ताहिर बिजंजो, सेनेटर ताहिर बिजंजो। कायदीन इकराम, रफ़ीकान कलम, ख़वातीन व हज़रात, मीर साहब को बतौर दोस्त, भाई, सियासी रफ़ीक, सियासी लीडर और इंसान के नहायत करीब से देखा। आप हर एतबार से बेपनाह सलाहियतों के मालिक थे। कराची शहर ने मीर साहब की सियासी और फ़िक्री नशोनुमा में कलीदी किरदार अदा किया। यहाँ से ही मीर साहब ने बतौर स्टूडेंट लीडर बड़ा नाम कमाया और अपने कायदाना सलाहियतों का ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया। मैं अक्सर मीर साहब को चढ़ता था कि आप ये बताएं सर यहाँ पे आप आ जाए सर, आप आ जाए। मैं अक्सर मीर साहब को चढ़ता था कि आप ये बताएं कि फ़िक्री और नज़रियाती एतबार से आप अपने आप को किस खाने में रखते हैं? मार्क्सिज्म के खाने में रखते हैं या इंसान दोस्ती के खाने में रखते हैं? मीर जमहूरियत रातों रात बड़ा लीडर नहीं बने, बल्कि मुख्तलिफ मराइल, मनाज़िल और तजुर्बों से गुज़र कर एक तवील जद्दोजहद के बाद मुल्की सियासत में अपने लिए एक बुलंद मकाम पैदा किया। मीर आसिफ खान पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत और ट्रू फेडरेशन के बहुत बड़े हामी थे। इसलिए डॉक्टर साहब के साथ मिलकर आपने 18वीं तरमीम की तश्कील और मंजूरी में कलीदी किरदार अदा किया। जो हम समझते हैं कि ये तरमीम मुल्क को एक हकीकी वफाकी जमहूरी रियासत बनाने की तरफ एक संजीदा कोशिश है, लेकिन बदकिस्मती से ताकत और हल्कों को ये काबिल कबूल नहीं है। इनका कहना है कि 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की सूरत में मुल्क में अलाइदी पसंदी के रुझानात को फ़रोग़ हासिल हो सकता है, जबकि मीर साहब और उनकी जमात की राय इसके बिल्कुल बरक्स है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे कसीरुल कौमी मुल्क को एक कसीरुल कौमी मुल्क में
ایتھنک ہارمنی بڑھانے، قومی اتحاد و یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے 18ویں ترمیم پر عمل درآمد نہایت ضروری ہے۔ علیحدگی پسندی کے رجحانات 18ویں ترمیم کی وجہ سے فروغ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کے اس قسم کے ناعاقبت اندیش فیصلوں سے فروغ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ نے سندھ اور بلوچستان کی ساحلی جزائر کے بارے میں کی۔ صدر پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے محترم صدر پارلیمنٹ کو بدنام اور رسوا کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ ایوان صدر کو عملاً آرڈیننس فیکٹری میں تبدیل کیا گیا ہے۔ صدر صاحب سے کوئی پوچھے کہ سینیٹ اور قومی اسمبلی کی موجودگی میں آرڈیننسز کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ اس بدبودار اور بدصورت آرڈیننس کو واپس لیا جائے، بصورت دیگر سندھ اور بلوچستان میں منفی سیاسی رجحانات کا نشو و نما حاصل کرنا یقینی ہے۔ محترم دوستو، میر اصغر خان اپنے نامور پیشرو بابا بزنجو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کا خواب دیکھتے تھے جس کی بنیاد عدل اور انصاف پر ہو، جہاں ملک کا ایک غریب سے غریب ترین آدمی ایک عام شہری باوقار اور باعزت زندگی بسر کر سکے۔ نیشنل پارٹی انشاءاللہ میری جمہوریت کے فلسفہ سیاست کو آگے بڑھائے گی۔ دیرینہ دوست شاہ محمد شاہ، میں شاہ محمد شاہی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں، چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر عبدالمالک، میرے دوست ساتھی یوسف مسیح خان، اختر صاحب، یہ ہم سب پرانے کارکن ہیں، ایک دوسرے کے 30-40 سال سے رفاقت گزری سب کی، یہ سب جو اس لائن میں ادھر مجاہد برنڈ بھی پٹائے، یہ ہم وہ ساتھی ہیں جس کا میر کارواں اور جس کا قائد میر واسطہ کے پریزیڈنٹ تھا۔ آج مجھے مختصر بات کرنی ہے کیونکہ بہت سے دوست بیٹھے۔ آج جس ساتھی کا ہم دن منا رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، میں پورے ساتھ تشریف لائے۔ میر اصغر خان میرا چھوٹا بھائی اور دوست، اور نہ صرف میر غوث بخش بزنجو کا بیٹا، لیکن ہم سب میرا چھوٹا بھائی بھی ہے اور سیاسی رفیق بھی، سیاسی ساتھی بھی۔ بہت وقت ہم کٹھے ہیں، آج وہ اس محفل میں نہیں ہے، اور مجھے صرف مجھے یہ خالد نے بتائی بات، آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ جو ہمارا آپس میں پیار تھا
وہ اس حد تک یوسف کا ہم سب کا ایک پیار اس طرح سے ہے. جب میں بیمار ہوا، ساؤتھ سٹی داخل ہوا، مجھے برین ہیمریج ہوا، مجھے پتہ نہیں، میں وینٹیلیٹر پہ تھا. یہ خالد لوگ مجھے کہتے ہیں جب حاصل آیا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مجھے یہ دن نہیں دکھتے تھے کہ شاہ محمد شاہ بستر پر ہو، میں اس کے سرانے پر کھڑا رہا. میں نے سمجھا مجھے کینسر ہے، اور میں اس کو کہتا تھا، سوچتا تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں بستر پر ہوں گا، وہ میرا سرانے پر کھڑا ہوگا. اس سے زیادہ کچھ لوگ میرے پاس نہیں ہے. میں بات کرنے کے قابل نہیں، بول نہیں سکتا. کاش آج وہ ہمارے ساتھ ہوتا. آج وہ اپنا ایک کردار ادا کرتے، وہ ابھی بھی کر رہا ہے، ہم سب اس کے ساتھی ہیں. کاش وہ ابھی جب یہ جمہوری تحریک چل پڑی ہے تو اس میں ہوتا تو وہ میرے کارواں ہوتا. اور مجھے یاد ہے جب وہ سینیٹ کے چیئرمین کے لیے کھڑے ہوئے، دو ایسا مسئلہ ہوا ہے. ایک مرتبہ میاں محمد نواز شریف نے مجھے بلایا، یہ بھی بیٹھا تھا ڈاکٹر مالک میٹنگ میں، مجھے کہنے لگا یار شاہ محمد شاہ بات سنو، میرے اوپر پریشر ہے کہ میں سینیٹ کے چیئرمین کے لیے راجہ ظفر اللہ کو کھڑا کروں، لیکن میری دل چاہتا ہے کہ میں میر حاصل کو کھڑا کروں. تو میں نے کہا اس سے زیادہ کوئی چوائس نہیں ہے. جب ہم نے کیا طے کہ میر حاصل ہوگا تو کچھ اور عوامل ایسے آ گئے، یہ ہسٹری کی بات ہے. تو میاں صاحب ذرا حضور شرم آدمی وہ کہہ نہیں سکتا تھا، مجھے کہنے لگا تیرا چھوٹا بھائی ہے، تیرا دوست ہے، تم اسے کچھ بتا سکو گے؟ میں نے کہا میں بتانے کے قابل نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ ہر وہ بات کرے گا جو اصول کی ہوگی. اور وہ میں نے یہ کہا اس کو، میں نے کہا وہ میری باس بکپیری کو بیٹا ہے، وہ ایک باصول ہے. چلو اس کے بعد جب ہماری بات چلی تو ڈاکٹر صاحب والوں نے ہم نے ایک طے کیا کہ شاید کوئی ہم کوئی ڈپٹی چیئرمین کوئی اجالے کے بیٹھے رہتے. تو میٹنگ ہوتی رہی، وہ بار بار میاں نواز شریف مجھے بلاتا رہا، کیا فیصلہ ہو حاصل کا میں کر لوں؟ میں کر لوں. جب آخر میں جب ہوا دوسری مرتبہ میر حاصل کا فیصلہ ہوا تو میں نے میر حاصل کو فون کی، میر حاصل میاں نواز شریف کی خواہش یہ ہے کہ آپ سینیٹ کے چیئرمین کے لیے امیدوار بنے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں لڑوں گا. مجھے پتا ہے جب وہ الیکشن کے لیے وہ شروع ہوا تو جن کی قوتوں کے آنکھوں کا وہ کانٹا تھا، جو سمجھتے تھے ہمارے راہ کے یہ رکاوٹ ہے. سینیٹ کے چیئرمین کو اتنا بڑا عہدہ حاصل کے لیے نہیں تھا، میر حاصل کے لیے سینیٹ کے چیئرمین اعزاز نہیں تھا، لیکن میر حاصل کے اصول جو ہے جب انہوں نے اس پر یہ حالات پیدا کیے، کھڑے ہو گئے 64 اور ووٹ نکلے 50. جب میڈیا نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، اس نے کھل کے کہا، اس نے نام لیا، اس نے کہا کہ مجھے فیض نے ہرایا. اس نے یہ کہا، مجھے کسی پریس والے نے پوچھا کون سا فیض، بولا آپ نہیں جانتے ISI کے جنرل فیض کو، مجھے اس نے ہرایا ہے. لیکن میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہو چکا ہوں، واقعتاً وہ کامیاب ہو چکا. اب ہم سب عہد کرتے، میر حاصل کے مختلف شخصیت کے پہلو تھے. ایک تو وہ لیفٹ کا کارکن تھا، ایک طرف وہ نیشنلسٹ تھا، ایک طرف وہ سوشلسٹ تھا، ایک حصہ اس کا کمیونسٹ کا تھا، ایک حصہ اس کا لبرل تھا، ایک حصہ اس کا جمہوریت پسند تھا، ایک حصہ اس کا روشن خیالی تھی،
ایک اس کا جمہوریت پسند تھا. یہ مختلف شخصیات میں مختلف ایک باڈی میں ایک جسم میں مختلف سوچ تھے. مختلف سوچ کے علاوہ ہر سوچ پر وہ کھڑا رہا. وہ جب لیفٹ کے دوستوں سے ملتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ہے. جب وہ قوم پرستوں سے ملتا تھا وہ سمجھتے تھے ہمارا ہے. جب وہ جمہوریت پسندوں سے ملتے تھے یہ بیٹھتا تھا وہ سمجھتے تھے ہمارا ہے. میرے خیال میں یہ بھی حاصل سب کا ہے. آپ کا ہم سب کا ہے یا نہیں ہے بتاؤ. انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساتھ سن کے اصول پر ہم قائم رہیں گے. ہم اس آج کے دن عہد کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی نیشنل پارٹی کی کمان آپ کے ہاتھ میں ڈاکٹر مانے. ابھی آپ ہے آپ سب مل کے اسی جھنڈے کو بلند کرو اور اس کو آگے چلاؤ. ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مہربانی خدا حافظ. کی مجھے مختصر بات کرنی تھی. مہربانی. جوائی فضل الرحمان کے اسلم غوری صاحب سے گزارش. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میر حاصل خان صاحب، بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جب یہ کہیں کہ وہ اب ہم میں نہیں رہے. میری ان سے کچھ ملاقاتیں رہیں اسلام آباد میں. انتہائی نفیس آدمی تھے. کمٹمنٹ کے آدمی تھے. جمہوری رویوں کے آدمی تھے. جب بلوچستان میں جو آج تک مسنگ پرسن کا مسئلہ چل رہا ہے، سوختہ لاشوں کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ انتہائی رنجیدہ رہتے تھے اور انہوں نے اپنی پارٹی کو کسی جذبات میں بہنے نہیں دیا. اور مجھے یاد ہے جب ہم طالب علم تھے، میر غوث بخش بزنجو صاحب گورنر تھے، تو ہم اس دور میں بلوچستان گئے. ایک وفد تھا ہمارا، جس وفد کے ساتھ ہم وہاں گئے کیونکہ JUIU اس حکومت کا حصہ تھی. تو ہم وہاں گئے. جو میر صاحب سے ہم ملے اور ان سے جو ہماری ملاقات کرائی گئی، 1 گھنٹے کی ملاقات تھی. وہ گورنر تھے. میں سمجھتا ہوں وہ اپنے باپ کی ہو بہو نشانی تھی جمہوریت کے لیے اور ڈٹ جانے کے لیے، اپنے فیصلوں پہ ڈٹ جانے کے لیے. یہ آخری دنوں میں ہم نے جب آل پارٹیز اب کر رہے تھے، پچھلے دنوں 18ویں ترمیم کے حوالے سے کراچی میں تھی ہماری، تو ان دنوں میں ہمیں پتہ چلا کہ شاہ احمد شاہ صاحب کے حوالے سے پتہ چلا کہ وہ کراچی میں ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ان سے رابطہ کرو، ان کو لازمی کر کے اس پروگرام میں بلائیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں اس پروگرام میں آؤں، لیکن میری ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے، میری مجبوری ہے. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ پارٹی کو انہی خطوط پہ لے کے چلیں گے انشاءاللہ جن خطوط پہ میر غوث بخش بزنجو صاحب نے چلائی تھی اور حاصل خان بزنجو صاحب نے اس کو لے کے آگے بڑھے تھے. وقت کی کمی ہے، میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، بڑی یادیں شیئر کرنا چاہتا تھا اجلاسات کے حوالے سے. ہم ایک اجلاس کے حوالے سے تھوڑا لیٹ ہو گئے یہاں پہنچتے ہوئے. میں یقین دہانی کراتا ہوں نیشنل پارٹی کو، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، کہ ہم انشاءاللہ ہر سٹیج پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجید آنا طور پر ان سے پہلے لاسٹ دوستوں، وقت کی کمی کا سبھی کر رہے ہیں، تو میں اپنے محترم قائد ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سے گزارش کرتا ہوں. دوستو، یوسف مستی خان چونکہ اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہم سب کا سینئر ہے، لہٰذا وہ ہمارا لاسٹ اسپیکر ہوگا. میں تمام دوستوں کا، میڈیا کے، خواتین حضرات کے، دوسری پارٹیوں کے، اور خاص طور پر جو ہمارے سینئرس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے حاصل جان کی
قاصد جان کو خراج عقیدت کے لیے یہاں آئے ہیں. دوستوں نے کافی باتیں کی. میں صرف 2-3 ایشو پہ آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا ایشو یہ ہے کہ پی ڈی اے میں جیسے دوستوں نے کہا, آئی ایگری ود ساجدی صاحب, بلکہ ہم نے یہ باتیں بھی وہاں پہ رکھی کہ اگر دیکھیں نا یہاں پہ سیولین سپرمیسی اس طرح نہیں آئے گی. یہ ملک جو 72-73 سالوں سے ایک سیکورٹی اسٹیٹ کی حیثیت سے وہ چل رہا ہے, یہاں سیولین سپرمیسی کو اتنا جلدی وہ نہیں مانتے گے, لیکن جب تک عوام کی بہت بڑی طاقت نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 نمبر اور 10 نمبر کے الیکشن ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو 2018 کے منحوس الیکشن تھے, ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے. یہ جو ہمارے قائدین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 24 تاریخ کو جب ٹپے لگنا شروع ہوئے تو ہم چیختے چلاتے گئے, اور حیران تھے کہ کس کو کہیں. جس کو کہتے تھے کہ جی کہاں ٹپے لگ رہے ہیں, ہم نے کہا ٹپے تو آپ مار رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہاں لگ رہے ہیں. تو میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام جمہوری قوتوں کو ایک دفعہ یہ جنگ لڑنا ہوگا, ادروائز یہی ہوگا. گالیاں تو سیاستدان ہی کہیں گے نا, ذلیل تو وہ ہوں گے کہ جی یہ نالائق ہیں, یہ فلانا ہے. دوسری بات جو میں بلوچستان اور سندھ کے کنٹیسٹ میں کرنا چاہتا ہوں, ہمارے شروع سے ہی جنرل مشرف کا, یہاں کافی میرے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا خیال تھا کہ جو ساحلی پٹی ہے سندھ اور بلوچستان کی, اس کو میں فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کر لوں. تو ہم نے ریزسٹ کی. کسی شریف آدمی نے ہمیں بتایا کہ جی آپ لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے, یہاں پہ سازش ہو رہی ہے, تو آپ لوگ ریزسٹ کریں. پھر ہم نے چیخنا چلانا شروع کیا, بے وجہ تو میں آخری مقرر ہے. تو اب ایک آرڈیننس کے ذریعے سندھ اور بلوچستان کے جو لینڈ آئی لینڈز ہیں ان کو لوگوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل پارٹی خاص طور پر بلوچستان اور سندھ کے بشمول پی ڈی ایم کو, ہم پی ڈی ایم کو واضح طور پر کہیں گے کہ اگر آپ ہماری جدوجہد میں شامل ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر اس جدوجہد میں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ٹیسٹ ڈوز ہے, اگر اس کو ہم نے ناکام نہیں بنایا تو آئندہ جو ہے نا سندھ اور بلوچستان کی تمام پٹی کو جو ہے نا ایک آرڈیننس کے ذریعے وہ فیڈرل ایریا جو ہے نا وہ کریں گے. دوسرا سازش جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ ساؤتھ اور نارتھ کے حوالے سے بلوچستان کو ڈس انٹیگریٹ کر رہے ہیں کہ جی ساؤتھ بلوچستان, نارتھ بلوچستان. واٹ اے نانسنس. اب مکران جس کا ایک تاریخی نام ہے مکران, وہ ساؤتھ بلوچستان ہے. جہلوان جس کا تاریخی نام ہے وہ ساؤتھ بلوچستان ہے. بھائی یہ سارے بلوچستان ہے, چاہے جو بھی علاقہ ہو وہ بلوچستان ہے. مکران ہو, خاران ہو, واشق ہو, سب بلوچستان کے حصے ہیں. ہم اس کو بھی ریزسٹ کریں گے. اگر ان کی ایک پرانا تھیسس جو ہے کہ جی ملک میں ہم انتظامی بنیادوں پہ یونٹ بنائیں گے, اس کو ہم ریزسٹ کریں گے, کیونکہ یہ قوموں کی سرزمین ہے, یہ قصور القومی ریاست ہے. ہر قوم اپنی سرزمین پہ تاریخی حوالے سے رہ رہا ہے اور ان سے ان کا وطن کوئی نہیں چھین سکتا ہے. تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے نیشنل پارٹی کی اور عوامی ورکر پارٹی کی, یوسف جان کی سربراہی میں. ہماری کوشش ہے
کہ ہم نیب جیسا کوئی پارٹی بنانے جس میں نیشنل پارٹی، عوامی ورکر پارٹی اور مزدور کسان پارٹی ان کی بات چیت چل رہی ہے. یہ میں جیسا آپ کے انفارمیشن کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہماری یہ جدوجہد کامیاب ہو جائے. اب اس میں کس حد تک ہم کامیاب ہوں گے وہ ہم نے آج تاروری ڈسکشنز کی، پھر ہم نے نیکسٹ میٹنگ بھی رکھا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ جو یہ نا امیدی کا فضا ہے ملک میں اور خاص طور پر جو ترقی پسند سیاسی کارکن تھے ان میں شاید اس مایوسی کی فضا کو ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. باقی وقت میرے سینئر یوسف مسجد خان کے لیے اور مجید کی بجائے میں سر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، عزت افزائی کی آپ نے میری، اور آج ایک ایسے شخص کے ریفرنس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں جس کا میرے ساتھ تعلق تو سیاسی سے زیادہ میرے خیال میں خاندانی رہا ہے. میر غوث بخش پیزنجو کا گھرانہ اور ہمارے گھرانے میں کوئی خاص فرق کبھی نہیں رہا. چونکہ میر غوث بخش پیزنجو ایک ایسے شخصیت تھے کہ وہ ایک سیاسی لیڈر کے علاوہ وہ ایک سیاسی باپ بھی تھے اور وہ بھائی بھی بنتے تھے، اور اس کے ساتھ جتنی میری قربت تھی اتنے سالوں سے میرے خیال میں شاید ہی کسی کی ہو. میری اس کے ساتھ ڈسکشنز رہیں، خاص کر صبح کے سویرے جب ہوتا تھا تو اس کے ساتھ میری ڈسکشنز ہوتی تھیں. صبح 6 بجے وہ اٹھتے تھے اور اس وقت میں بڑا انقلابی تھا ڈاکٹر مالک کی طرح، اور بڑا وہ کرتے تھے کہ جی نہیں یہ ملک نہیں چلے گا فلانا. تو ایک دن میں نے بڑی بحث کی میر صاحب سے کہ جی یہ نیشنل ڈیموکریٹک ریولوشن تو اس وقت آئے گا جب ایک اکثریتی صوبہ آپ کا ساتھ ہو، اکثریتی قومیت آپ کے ساتھ ہو. یہ تو نہیں ہوگا، کبھی ہو نہیں سکتا، اور اس لیے ہم کیوں نہیں بلوچستان کے اور بلوچستان کی آزادی کے لیے کام کریں. تو مجھے ابھی تک یاد ہے اس نے یوں ایک سگریٹ اٹھایا، لیا، اپنا نسوار کھولا، یوں کیا، پھر مجھے کہا او احمق تم نے اپنی بات کر لی؟ میں نے کہا ہاں میں نے کر لی. کہا دیکھو بات یہ ہے بیٹا، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بہت بہت لمبی بات ہے. میں کوئی پاگل کتا ہوں؟ بلوچ قوم کی آزادی کا مخالف ہوں؟ میں وہ آدمی جس نے کلات کی اسمبلی میں کھل کر کہا تھا ہم ہلاک کے خلاف ہیں، ہم نہیں ہلاک کریں گے، ہم دوستانہ تعلقات رکھیں گے. تو بہرحال ان کے ساتھ بڑی پھر گفت و شنید ہوئی. آخر میں انہوں نے مجھے کنونس کیا کہ راستہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ود ان دا فیڈریشن بھی آپ کو اگر حقوق ملے وہ بھی بہت بڑی بات ہے. ابھی تو فیڈریشن کے اندر حق نہیں ملتے، اور بین الاقوامی تناظر میں وہ ہمیشہ سوچ کر اور بات رکھا کرتے تھے کہ ہمارے علاقائی تناظر کیا ہے. اس نے ایک بات کی اس وقت، اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ ایک وقت آئے گا افغانستان جو ہے وہ بائیفرکیٹ ہوگا. تاجک اپنے تاجکستان میں جا کے شامل ہو جائیں گے، ازبک مدر کنٹری ازبکستان میں شامل ہو جائیں گے، اور پاکستان جو ہے اس کے لیے ایک خطرہ یہ ہے کہ کھوئے سلیمان کے اس طرف اور اس طرف جو پشتون رہتا ہے اس کو ملا کے سامراج ایک آزاد پشتونستان بنانے جائے گا. اس نے بات کہہ دی. لیکن ابھی جو دیکھتے ہیں ہم صورتحال کو تو بالکل وہی نقشہ میرے سامنے آ جاتا ہے کہ یار اس نے یہ کہا تھا، شاید ایسا نہیں، ڈر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو جائے گی واقعی. تو میر حاصل خان بیزن جو اس باپ کا بیٹا تھا، جو پیشن گوئیاں اس کی 10 سال بعد کی بھی اس کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ ہوتی تھیں اور درست ثابت ہوتی تھیں. حاصل خان بیزنجو کو 1970 میں 70 کے دہائی میں جب میں کوئٹے میں تھا، برما شل میں نوکری کرتا تھا، اس وقت نیب کی گورنمنٹ آئی، گورنر بنے میر صاحب. تو پہلی مرتبہ اس وقت میں نے حاصل کو دیکھا، بچہ تھا، چھوٹا تھا کافی، اور
बस सलाम दुआ कोई ज़्यादा वो नहीं होता था, वो नाकू नाकू कहते उस वक्त मुझे सलाम करता था, मैं बड़ा था। उसके बाद जैसे वक्त गुजरता चला गया, हासिल खान के साथ ज़्यादा कुर्बत हमारी बढ़ती चली गई, और फिर यूनिवर्सिटी के दौर में प्रोग्रेसिव स्टूडेंट अलायंस उसने बनाया, उसमें उसने कुर्बानियाँ दी, उस पर गोलियाँ भी चली, गोली उसको लगी भी। और उसके बाद वो मैं कभी कभी उसको कहता था कि जमीयत के और MQM के ज़माने में झगड़े होते थे, तो एक दिन मुझे कहता है यार ये MQM का जो अल्ताफ़ हुसैन है इसको मैंने बचा के निकाला है। मैंने कहा ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी ये नहीं करना चाहिए था। कहने लगा नहीं मैंने उसको निकाला ऐसे करके। यूसुफ जान, मैंने कहा यार ये गले पड़ेगा, तुम्हारी मुसीबत कर दिया तुमने, चलो ठीक है अच्छा किया निकाला। तो हासिल जान की शख्सियत बहुत ज़बरदस्त पुरकशिश शख्सियत थी और प्यार करने वाली शख्सियत थी। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता था उसमें बाज़ दफ़ा, लेकिन जब वो सामने आता था तो मुझे प्यार हो जाता था कि हंस के जिस तरीके से वो आता था, फिर ऐसे सब में से वो होता था जैसे मैं बस यार छः करना यूसुफ जान, तो फिर वो होता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि हासिल खान ने जिस तरह अपने पार्लिमानी सियासत को और अपनी सोच को पार्लियामेंट के ज़रिए से आगे ले जाने की कोशिश की, बहुत कम लोग ऐसा पैदा हुए हैं जो इस तरीके से अपनी सियासत को आगे ले जाएं। बदकिस्मती ये है कि वो उस मुल्क की पार्लियामेंट में है जिस पार्लियामेंट का कोई वजूद असल में सिर्फ वो पिक्चर में आप देख लेते हैं, टेलीविज़न में आप देख लेते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है। और ये सिर्फ अब से नहीं, आप देखेंगे कि 70 साल से सब किस्म की सियासत हमने आजमाई, पार्लिमानी भी आजमाई। नैब पार्लिमानी सियासत करती थी, नैब पार्लियामेंट में जाती थी कि पार्लियामेंट के ज़रिए से हम अपने मुश्किलात को आसान करेंगे। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन पे नैब ने साइन किया ताकि ये फेडरेशन बचे और हमारे हुकूक जो भुट्टो साहब ने वादा किया था कि 10 साल बाद हम फुल एटॉनमी आपको देंगे, फ़िलहाल जो है अगर आप साइन नहीं करेंगे तो हम मार्शल लॉ लगाएंगे। तो उस मार्शल लॉ को बचाने के लिए इन्होंने 1973 के आइन को दस्तखत किया, ये कहते हुए ऑन रिकॉर्ड है मीर गौस बख्श बीजंजो कि इस आइन को न मानते हुए भी मैं मजबूर हूँ कि दस्तखत करूँ क्योंकि मार्शल लॉ लगाएगा भुट्टो। तो इस मुल्क के अंदर जिस पार्लियामेंट में हासिल जैसा आदमी गया और उससे कोशिश की कि इन चीज़ों को दुरुस्त करे और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन बात यह है कि इस पार्लियामेंट की कोई हैसियत हो तो आप करें। जब इस पार्लियामेंट ही की कोई हैसियत नहीं है, ये मुल्क फौजी गिरफ्त में इतने सख्ती से आ गया है, आज से 20 साल पहले शायद नहीं हो, लेकिन अभी तो पूरा ये गैरिसन स्टेट बन गया। आपका पार्लियामेंट ISI के दफ्तर में फंक्शन करता है, वहाँ से फैसले होते हैं और वहाँ से फैसले होके आते हैं। जितनी भी हमने जद्दोजहद की अपनी उम्र में, हमने PNA की भी जद्दोजहद की, MRD की भी जद्दोजहद की, उससे पहले अयूब खान के खिलाफ भी जद्दोजहद की, इस सारे जद्दोजहद में आखिर में आके ये जो रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये धोखा देती हैं, सौदेबाजी करती हैं, हुकूमत साजी में आ जाती हैं और सारे वो वादे जो उस स्ट्रगल के दौरान किया जाता है उसे वो भूल जाते हैं। ये मैं इधर नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैंने APC में भी कही, मालिक साहब मौजूद थे, उनकी उन पार्टीज़ के मौजूदगी में कि जी आखिर में आप जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो। अंदाज़ा लगाओ एक्सटेंशन फौज का बाजवा का, कोर्ट ने पार्लियामेंट के सर दे दिया कि समझा कि शायद पार्लियामेंट उसको एक्सटेंशन न दे, रेजिस्टेंस होगा। 365 वोट पार्लियामेंट ने उसको दिए, वजीर आजम को 160 वोट पड़े थे, 70 वोट पड़े थे। हासिल खान बीजंजो चेयरमैन सेनेट के लिए खड़ा हुआ, मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम नहीं जीतोगे, तुम्हें जिताएंगे नहीं, क्यों अपने को खामखा ख़राब कर रहे हो, संजरानी के लेवल पे आपको क्यों ला रहे हो, मत लड़ो, जिनके लड़ना है वो लड़ने दो। तो कहने लगा नहीं हमारी मेजॉरिटी है, हम जीतेंगे। यार देख लेना, जीतते हुए भी हारोगे, क्योंकि इस मुल्क में इस फौज इतनी ज़्यादा सरियत कर गई है पॉलिटिकल प्रोसेस में, और करेगी। उसकी वजह ये कि ये कॉरपोरेट आर्मी है, ये अब फाइटिंग आर्मी नहीं है, इट इज़ अ कॉरपोरेट आर्मी जिसके बिजनेसेस चल रहे हैं। दो पैरेलल इकोनॉमीज आपके मुल्क में चल रहे हैं, एक फौज की इकोनॉमी है और एक आपकी इकोनॉमी है। आपकी इकोनॉमी मकरूज इकोनॉमी है, आपको पैसे
ادار میں لے کے فوج کے اوپر خرچ کرنے پڑتے ہیں. اس کی اکانومی جو ہے تقریباً 11 لاکھ آدمی کے لیے جو پیسہ فوج کے پاس ہے اس وقت وہ تقریباً $10 بلین سے زیادہ ریزرو ڈالر فنڈز ہیں 11 لاکھ آدمیوں کے لیے, اور 220 کروڑ لوگ یہ مقروض ہیں. ایئرپلین یہ چلاتے ہیں, اسٹیٹ ایجنسی یہ چلاتے ہیں, یعنی آپ کا 2/3 سے زیادہ جو زمین ہے وہ فوج کے پاس ہے, DHA کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں. تو فوج کو سیاست سے نکالنے کے لیے بہت بڑی لمبی لڑائی کی ضرورت ہے, اور وہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ نے کیا بھی نہیں. کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ بالادست ہے, پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے. جب آپ عوام کو بالادست سمجھو گے اور پارلیمنٹ کو عوام کے تابع سمجھو گے تو پھر وہ صحیح جمہوریت ہوگی. بالادست تو عوام ہوتا ہے, پارلیمنٹ نہیں ہوتا. پارلیمنٹ میں وہ اپنا نمائندہ بھیج دیتا ہے کہ اس کی نمائندگی کرے. لیکن اس نظام کے اندر جہاں آئے سے, میں آپ کو اپنا قصہ سناؤں. 90s میں لیاری سے الیکشن لڑا, مجھے کوئی 3-4 ہزار ووٹ ملے, جیتنے والے کو کوئی 35,000 ووٹ ملے. شام کو اناؤنسمنٹ میرے جیتنے کا ہوا. میں حیران, میں کہاں سے جیتا ہوں. وہ مجھے وہ ٹیلی فون پہ مبارکباد, جی آپ بھائی بابا میں آ رہی ہوں, بہت لمبا آ رہا ہوں. نہیں جی آپ تو جیت گئے. میں ضمانت ضبط ہوا ہے, آپ کہتے ہیں جیت نہیں جیت گئے. صبح کہتے ٹی وی کھولو لالا, ٹی وی کھولا, واقعی اناؤنسمنٹ میرا ہو رہا. صبح 7 بجے تک میرا اناؤنسمنٹ ہوتا رہا. 7 بجے پھر کہا کہ جی غلطی ہو گئی ہے, فلانا ہو گیا. 1 مہینے کے بعد مجھے ایک شخص فون کرتا ہے کہ جی ہمارا باس آپ سے ملنا چاہتا ہے. کہ کون ہے آپ کا باس؟ آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں فیض محمد عباسی میرا نام ہے, میں غلام محمد عباسی کا بیٹا ہوں. اب غلام محمد عباسی ہمارے PNP کا حیدرآباد کا ہمارا ساتھی تھا, فوت ہو گیا تھا. یار تمہارا والد بڑا اچھا آدمی تھا, فوت ہو گیا. کہتے ہیں میرا باس آپ نہیں نا. باس کون ہے, تم کہاں کام کرتے ہو؟ کہتے ہیں ISI. کیونکہ جی میں تو کسی ISI والے سے ملتا نہیں ہوں. نہیں جی آپ آئیں, ہم آئیں گے, ملیں گے. تو وہ آ گئے. تیسرے دن شام کو آ گئے. اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. جیسے یہ میرے گیٹ میں گھسے, میں ان کے ساتھ ایک بریگیڈیئر تھا, ایک کرنل تھا ISI کا. تو بتی بجھ گئی ہماری. تو میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب جس طرح آپ نے پاکستان کی بتی بجھائی ہے نا, آج آپ کے قدم نے میرے علاقے کی بتی بجھا دی. ایک دفعہ چونکا, ایک دفعہ مجھے دیکھا یوں کر سے, آ کے بیٹھ گئے. تو کہنے لگا جی ہم نے آپ کو مانیٹر کیا ہے, آپ بڑے اچھے آدمی ہیں, آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ بڑے یہ آدمی ہیں, آپ تو اچھے اسکولوں میں پڑھ کے آئے ہیں, فلانا ہے, آپ اچھے آدمی ہیں. ہم نے آپ کو مانیٹر کیا تھا تو ہم نے کہا کہ اس دفعہ آپ کو جتائیں. اس کا ہم نے انتظام بھی کر لیا تھا. لیکن پورے ملک میں جب ہم نے مانیٹر کیا الیکشنز کو, تو آپ واحد شخص تھے جو الیکشن نہیں لڑ رہے تھے, ہمارے خلاف تحریک چلا رہے تھے, تحریک بنانے کی کوشش کر رہے تھے. میں نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے جتانے یا ہرانے کا؟ Who are you? I pay you through my taxes. You are my servant and you are talking to me like that. اس طرح میرے سے بات کر رہے ہیں اپنے مالک سے. Who are you? تم ہم کو غدار کہتے رہے. غدار تم ہو, تم نے بنگلہ دیش بنایا, ہم نے نہیں بنایا, تم نے بنایا. ہم نے کہا افغانستان میں انٹرفیئرنس مت کرو, آپ نے افغانستان میں جا کے انٹرفیئرنس کیا. اور ہم نے کہا تھا کہ بندوق کا رخ کابل کی بجائے اسلام آباد کی طرف ہوگا, اب ایسا ہوا ہے. تم لوگوں نے تو برباد کیا اس میں. ہم بنانا چاہتے ہیں, تم برباد کرتے ہو. اور پھر ادھر آئے ہو, کس منہ سے میرے پاس آئے ہو یہ کہنے کے لیے کہ آپ کو جتانا چاہتے ہیں. تمہارے خیال میں کوئی پیپلز پارٹی کا ہوں, کوئی مسلم لیگ کا ہوں, کوئی فلانے کا ہوں جو بغلے بجاؤں گا کہ بریگیڈیئر میرے پاس آیا تھا, بس کام ہو گیا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اس ملک کے اندر. حاصل جان بیچارہ انت تک کوشش کرتا رہا کہ بھائی کسی طرح ہم فورسز کو جوڑ کے, کسی طرح جوڑ کے اس نظام میں تبدیلی لائیں, فلانا لائیں. اس نظام میں اس وقت تک تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے جب تک یہاں کا ڈیموکریٹک قوتیں, لیفٹ, اینٹی امپیریلسٹ, اینٹی فیوڈل قوتیں مل کر ایک تحریک کی طرف نہیں جائیں گے اور ایک پریشر گروپ نہیں بنیں گے. اگر فوراً ہم کوئی تحریک بڑی لمبی چوڑی بنا نہیں سکتے, لیکن ہم ایک ایسا پریشر گروپ بنائیں جو PDA, PDM اس قسم کے الائنسز ہیں, ان کے اوپر پریشر ہو اور وہ کچھ تبدیلی کی طرف آئیں. ورنہ بڑا مشکل ہے اس ملک کے اندر. اس طرح شریعت فوج کر گئی ہے. واحد ملک ہے جو, کسی نے کہا کہ واحد یہ ملک ہے جو فوج کے لیے بنا ہے. فوج کے لیے یہ ملک بنا ہے, ہمارے لیے نہیں ہے.
اس طرح یہ شریعت کر گئے. نواز شریف اگر بات کرتا ہے مودی سے تو کہتے ہیں مودی کا ایجنٹ ہے. عمران خان خود کہتا ہے اللہ کرے مودی جیتے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا, تو حل ہو گیا نا. دعا کرتا ہے کہ مودی وہاں جیتے تو کشمیر کا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. اس بے عقل آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ RSS ہے, وہ مودی ہے. آج اس خطے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے اس تناظر کو, جو ایک ڈیموکریٹک سیکولر ڈسپنسیشن سب سے دنیا کی بڑی ڈیموکریسی انڈیا تھی, اس کا بھی منہ کالا ہے. وہاں RSS آ گئی, مودی آ گیا. یہاں پر تو فوج بالکل شریعت کر گئی ہے. پھر یہ جو آئلینڈز کو لے لیا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, آئلینڈز نہیں, انہوں نے ملک کے ملک لے لیے. انہوں نے پورے فیڈریٹنگ یونٹس کو لے لیا ہے. پورا بلوچستان جو ہے فوج کے قبضے میں ہے. کوئی دم نہیں ہلا سکتا, کوئی الیکشن جیت نہیں سکتا جب تک فوجی نہ چاہے. وہ بالکل فوج کے یرغال میں. ایران کے خلاف یہاں سازشیں ہونے جا رہی ہیں. شیعہ سنی فساد کوئی ایسے ہی نہیں ہوا ہے. ایران کے خلاف اب جب یہ صف بندیاں ہوں گی, اس میں بلوچستان اور KPK سب سے زیادہ متاثر ہوگا. مولانا فضل الرحمان نے صاف کہا ہے TV انٹرویو میں کہ جی انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے اس کو اس لیے لایا کہ یہ اسرائیل کا آدمی ہے, یورپ کا آدمی ہے, اور یہ ہمارے ملک میں پیسے لائے گا. تو یہ حالت ہے اس ملک. تو اس لیے حاصل خان بیزنجو کے خواہش کو بھی میں سمجھتا ہوں, جو کسی شخص میں بہت اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں. طاہر جان بیٹھے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی غلطی حاصل جان والوں کی یہ ہوئی جب انہوں نے علاقائی سیاست کی طرف رخ کیا اور عطا اللہ مینگل کے ساتھ جا کے جڑ کر ایک پارٹی بنائی. اگر وہ پاکستان نیشنل پارٹی کو اسی صورت میں چھوڑتے, ملک کی سیاست کی طرف جب آپ لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس وقت یہ نہیں ہوتا تو آج کی سیاست ہماری سیاست میں بڑا فرق ہوتا. اب ایک خوش آئند بات یہی ہے کہ حاصل خان بیزنجو کے خواہش کے مطابق, میر غوث بخش بیزنجو کے خواہش کے مطابق, حاصل خان اتنا بڑا آدمی تھا. یہاں ایک پریس کلب میں ایک تقریب ہوئی جس میں ایوارڈ بانٹ رہے تھے مختلف جمہوری قوتوں کو, شاید جا کے سائز صاحب بھی بیٹھے تھے. تو انہوں نے میر غوث بخش بیزنجو کے لیے جو ایوارڈ رکھا, وہ حاصل خان کو بلایا کہ آپ آ کے میر غوث بخش بیزنجو کا ایوارڈ آپ حاصل کریں. حاصل خان اٹھا, مائک پہ آیا, کہا جی کہ میں میر غوث بخش بیزنجو کے جائیداد کا وارث ہوں, اس کا سیاسی وارث یوسف مستی خان بیٹھا ہے, اس کو دیں. وہ ایوارڈ پھر میں نے ریسیو کیا. پھر میں نے حاصل خان کو اس کو دیا کہ جی یہ میں آپ کو پھر دوبارہ یہ ایوارڈ دیتا ہوں کہ آپ لائبریری میں رکھیں. ایک جگہ نہیں, 3 جگہ ایسا کیا حاصل کہ جی میں اس کا جائیداد کا وارث ہوں, سیاسی وارث یوسف مستی خان ہے بیٹھا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت اتنا گمبھیر حالات ہیں اس میں, اس لیے ہم نے اور نیشنل پارٹی نے اور عوامی ورکر پارٹی, نیشنل پارٹی, یہ سارے ہم جو ہیں ایک ہی کڑی کے بندے ہوئے ہیں. کبھی ادھر ٹوٹے کبھی ادھر ٹوٹے, لیکن میرے خیال میں ان کا جڑنا اور ایک صحیح سیاسی پروگریسو اینٹی امپیریلسٹ سیکولر ڈسپنسیشن اگر ہم اس عوام کو دے سکے تو یہ ہماری کامیابی ہوگی. اور حاصل خان کو میں پھر دوبارہ سلام بھی پیش کرتا ہوں اور افسوس بھی کرتا ہوں کہ میرے سے عمر میں بہت چھوٹا تھا اور وہ وقت سے پہلے گیا. اس نے ابھی بہت کچھ کرنا تھا لیکن وقت نہیں جا, میرے خیال میں اس کو نہیں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ دوستوں. میں نیشنل پارٹی سندھ بیرت کے نائب صدر سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. جناب نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب, عوامی ورکرز پارٹی کے یوسف مستی صاحب اور JUI کے اسلم گوری صاحب, اور اسٹیج پہ بیٹھے دوسرے معزز مہمان, پاکستان نیشنل پارٹی کے ورکرز,
دانشور صحافی حضرات اور سب دوستوں کا میں سندھ نیشنل پارٹی کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میر حاصل خان بزنجو کے اس پروگرام میں تعزیتی ریفرنس میں آ کر ان کو خراج عقیدت پیش کیا. بہت شکریہ. بعض مدنی ماشاءاللہ دیوانیہ شمارہ مراد آباد. اچھا وجہ جستی کنی ہے کہ ماں گندے کے ماشاءاللہ شمار نیشنل پارٹی ایک کونی اور ایک بلوچستان ہے تو کہا یہ بعض مدنی اثر و رسوخ ہے لیکن مسنگ پرسن حوالہ ماں گندے کہ کم و خاموشی شمار پارٹی ہے وجہ تھی بعض میں نتوارا مرچی کے سے میرا سجے سنگت کراچی ہے دوسرے پارٹیاں میڈیا ہے میر حاصل خان خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ جگہ بتگا مصر پردوی کے حاصل خانی جدوجہد بھائی ملکہ جمہوری قوتہ نہیں واسطہ سیکولر قوتہ نہیں واسطہ پر ترقی پسندیں قوم دوستیں وطن دوستیں مزدور دوستیں قوتہ نہیں واسطہ بتا اور انچو کہ آئیے آری پمپت میر غوزبک بزنجوئے جدوجہد نمیر آنے ہمیں پیما میر حاصل خانی جدوجہد نمیر آنے وجہ جہاں تک مسنگ پرسن نے ایشو ہے یقیناً چدو ساری طرح ہم معاشی رضورتا مرچی ہم معذوران نے مصر پردبان کے بلوچستان ہے مسنگ پرسن یک بلائی مسئلہ ہے او اشیارہ بائدیں کہ آل بھی بیتے اور نوم بلوچستان ہے دیکھے بعضی مسئلہ ہاں جیڑ شروع کو تگنتی آئیو خاص طورہ کہتے ہیں سندے کہ زمینانی برک تھرو آرڈیننس او کہتے ہیں دہمی سازش کے بوہ گائیں تو ماں سرپردوان کہ اے میں سائلی پٹی آرہ سندھ و بلوچستان گارہ فیڈرل گورنمنٹ برک لوٹی کہ ای بلوچو سندھیانی کہتے ہیں بزاں ارواح ہیں یکیوتی ارواح بخشگا تیار نبی تھی بعض میں نتوارا. اچھا واجہ یک کبھے اسی واسطہ وجہ ماں گندے یعنی سندھی تنظیم تقریباً متفقہ اور مدنی ایک طویل جدوجہد بھی شاہ آغاز کتا خاص طور میں سندھ جزیرے بابتا تو آیا یہ کہ بلوچستان جزیرہ ہیں اسی بابتا شما سندھی تنظیمانی گنا رابطہ کنے یک مشترکہ جدوجہد کنے ماں بالکل مشترکہ جدوجہد کنے اور تی گواسطہ باندھا تمام پاکستانہ نیشنل پارٹی کال لاتا اور خاص طور بلوچستان باندھا بلوچستان ہر شہر تو کا ای درگتا کیسے نا مظاہرہ بھی تھی پریس کلبانی دیما او آئندہ ماگو باندھا ما روگا حیدرآبادہ او سندھی قوم پرستانی گما میں دو سے میٹنگیں رہن انشاءاللہ ما کوشش کرنگ کہ جزیرہ نی حوالہ ما مشترکہ جدوجہد بکنم. اتوار وجہ